بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن میں طے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہر ضرورت مند اس کے پاس جاتا، یہ دیکھ کر بادشاہ حسد کا شکار ہو گیا اور حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حاتم طائی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک کوہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اس کوہ کے قریب ایک بڑا لکڑہاڑا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ لکڑہاڑے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیں اور آرام کی زندگی بسر کریں۔ لکڑہاڑا بولا، فضول بات مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ حاتم طائی کوہ کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم طائی دل میں خوش ہوا کہ چلو اس بے سرو سامانے کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کوہ سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم طائی ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہاڑا بولا، بے شک ہم غریب ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لیں۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن لکڑہاڑا کسی صورت نہ مانا۔ لکڑہاڑا اور حاتم اسی بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر کون لایا ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم طائی بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بڑا لکڑہاڑا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہاڑا بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہاڑے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے ساری بات بتائی۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ پاس آنے کے لیے چل پڑا، دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے افسوس ہے، تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہاڑے کو انعام دیا اور حاتم کو سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔